آپ کا اپنا میسج ٹی وی صرف سننے کی فضا بنا مجمع بیٹھا ہوا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور فضا نہ ہو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے اس دنیا اور اس کی ساری مخلوقات کو انسان کے لیے بنایا ہے، اور جب تک اللہ انسان کو باقی رکھیں گے یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا. اور انسان کا باقی رہنا اس دنیا میں جب تک یہ انسان اللہ کے دین پر ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس پر قائم ہے، تو اللہ اس کائنات کو بھی باقی رکھیں گے. حتیٰ کہ حدیثوں میں یہ آتا ہے سارے انسان نافرمان ہو جائیں اور دین سمٹتے سمٹتے سکڑتے سکڑتے ایک انسان میں رہ جائے، اور دین کا وہ حصہ کہ صرف اللہ کا نام اس کی زبان پر ہو. تو یہ اللہ کا نام اتنی عظمتوں والا ہے کہ وہ انسان ایمان کی حالت میں اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ ساری کائنات کے نظاموں کو چلائیں گے. فرشتے باقی رہیں گے، ساتوں آسمان اور آسمانوں کے بیچ میں جو مخلوقات اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. اور آسمان اور زمین کے درمیان کی یہ سیارے، یہ سورج اور چاند اور یہ ستارے اور زمین کے خزانے، یہ سب کچھ باقی رہے. اور جس دن اس انسان کا انتقال ہو گیا، جس کے نام، جس کی زبان پر اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو، اس کائنات کو ختم فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیف انعم، میں کیسے دنیا میں مزے کی زندگی گزاروں، حالانکہ میرے سامنے ہے کہ وہ فرشتہ جس کو اللہ نے اسرافیل سور پھونکنے کے لیے متعین کیا، اور اس نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور کان اللہ کے امر کی طرف لگائے ہوئے ہیں کہ کب وہ اللہ حکم کریں اور میں سور میں پھونک ماروں تو اس فرشتے کی سور میں پھونک مارنے کی قوت، حدیث میں آتا ہے پہلے تو وہ ایک ساز کی آواز ہو، اور اتنا خوبصورت ساز اور ایسے آواز آئے گی کہ لوگ، ہر انسان، جیسے سورج نکلتے ہوئے ہر بستی والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بستی کے ٹیلوں کے پیچھے سے یا درختوں کے پیچھے سے یہ سورج نکل رہا ہے، تو سارے کے سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ساز کی آواز ہمارے بستی سے باہر آ رہی ہے،
اور کشش اتنی ہوگی کہ وہ اس کو سننے کے لیے سب کاموں کو چھوڑ کر نکلیں گے. اور سور کس وقت پھونکا جائے گا کہ یہ چاش کا وقت ہوگا. دکاندار اپنی دکانوں کو جو ہے ساز و سامان کو مزین کر دیں گے، ترتیب دے دیں گے، ترازو لگا دیں گے، دفاتر والے اپنے دفاتر میں آ جائیں گے، حتیٰ کہ رہٹ چلانے والا زمیندار اپنے اونٹ کو یا جو بھی جانور ہے اس کو باندھ کر رہٹ شروع کر دے گا اور سب اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے. انسان جن چیزوں سے دنیا کے نظام کے چلنے کو سمجھتا ہے، حکومتوں والے اپنی سیٹوں پر آ جائیں گے، ہر ڈیوٹی والا اپنی ڈیوٹی پر آ جائے گا اور سمجھے گا کہ آج کا دن یہ سارے کے سارے اپنے کاموں میں پہنچ چکے، کارخانے چل چکے، ہسپتال کھل گئے، گاڑیاں روانہ ہو گئی اور ہر ایک اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا. یہ دن پورا گزر جائے گا. لیکن اللہ کو پتہ ہے آج اس کائنات کا آخری دن ہے. کیونکہ جو اللہ کہنے والا تھا دین میں سے صرف اللہ کا نام، ایک ایمان والا، ایمان کے ساتھ اللہ کہتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کے نظام کو باقی رکھا ہوا تھا. آج اس کی روح نکل گئی تو اللہ فرمائیں گے مجھے اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں. اسرافیل سور لیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے میں مزے کی زندگی گزار، یہ سور منہ میں لیے ہوئے، اس کی روح نکلتے اللہ فرمائیں گے سور پھونکو، تو سارے انسان اپنے کام کاج کو اتنی سریلی اور اتنی کشش ہوگی اس آواز میں، سب کاموں کو چھوڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر وہ آواز خوفناک شکل میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی اور اس کی دہشت ایسی ہوگی کہ لوگ ڈر کی وجہ سے پھر دوڑیں گے اپنے اپنے آماج گاہوں پر، اپنے گھروں کی طرف چھپ کر دروازے بند کر کر پناہ کی تلاش میں دوڑیں گے. لیکن گھروں کے پہنچنے سے پہلے ان کے کلیجے پھٹیں گے اور منہ کے بل گریں گے اور سارے انسانوں کو ختم کر دیا جائے گا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ اللہ کا دین کہ جس دین پر چل کر انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے، انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور اس کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اس دین میں سے اللہ کا نام بھی نہ رہا. خربوں انسان، اربوں انسان سب نافرمان، اللہ کے احکام توڑ رہے ہیں، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں. کافر کے عمل پر دنیا میں کوئی حالات نہیں آتے، بلکہ ایمان والوں کے اعمال پر جب بگڑتے ہیں تو پھر حالات بگڑتے ہیں. ایمان والا چلا گیا تو اب اللہ کو ضرورت نہیں، پھر اللہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور اس کی دہشت زیادہ ہوگی. یہ اسی طاقت سے یہ پہاڑ پتھروں کے یہ ریت کے ذرے بن کر اور دھنی ہوئی روئی کی طرح نرم ہو کر فضاؤں میں بکھر جائیں گے. ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت، آسمان ٹوٹ جائیں گے اور اللہ ساری کائنات کو ختم کر دیں گے. حتیٰ کہ اللہ 4 فرشتے باقی رہ جائیں گے. اللہ پوچھیں گے کون باقی ہے؟ اے اللہ تیری ہستی تیری ذات ہے اور ہم فرشتے ہیں. تو اللہ ان کو بھی جو ہے اپنے امر سے ختم کر دیں گے اور کائنات میں کوئی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کا دین باقی نہیں رہا. لمن الملک اليوم، اللہ کی طرف سے آواز بتاؤ، آج بتاؤ کس کی بادشاہت. یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی، یہ اعضاء اللہ کے دیے ہوئے، یہ صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی، یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی. یا انسان تجھے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ کے وعدے سارے سچے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اس لیے یقین سب سے بڑی دولت ہے، یقین سب سے بڑی دولت ہے کہ انسان جو علم سے کورا ہو، اللہ کو نہ جانتا ہو، تو وہ ہر چیز کو غیر کو دیکھتا ہے کہ اس سے ہو رہا ہے. فصلیں زمین سے اگ رہی ہیں، گرمی اور روشنی سورج سے آ رہی ہے، جی ہاں، اور بھوک جو ہے وہ کھانے سے دور ہو رہی ہے. وہ غیر سے ہونے کو دیکھتا ہے کیونکہ دل میں یقین نہیں، اور پھر غیر سے ہونے کو وہ بولتا ہے اور پھر غیر سے ہونے کا یقین اس کے دل میں آ جاتا ہے اور یہی انسان کی ہلاکت کا سبب ہے. اس یقین کو بنانا ایمان سب سے بڑی دولت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے میں مزے کی زندگی گزاروں، کیسے میں مزے کی زندگی گزاروں جبکہ مجھے یقین ہے، میرے سامنے ہے کہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے، اللہ کے امر کا انتظار ہے. اور جب اللہ حکم فرمائیں گے وہ سور کو پھونک دیں گے. ایک فرشتے کے پھونکنے کی طاقت اللہ نے اتنی رکھی ہے،
ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا اور نیست و نابود ہو جائے گی یہ کائنات، اور اللہ فرمائیں گے بتاؤ کس کے لیے ہے آج کی بادشاہت؟ جو آج ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے چیزیں ہماری ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ساری کی ساری بادشاہت اور ملکیت اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اپنی ذات اور صفات میں اور جو غلبے والا ہے۔ تو بھئی اللہ نے اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو انسان ہونے کی حیثیت سے تمام انسان اس بات میں مشترک ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان لائیں کہ وہ ہمارا الہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، کامیابی کے خزانے اس کے پاس ہیں اور اس سے کامیابی لینے کا طریقہ اللہ کا مبارک دین ہے۔ جسے اللہ نے اپنے علم سے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ہر ایک کو اس کے کام میں لگایا، اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ اللہ نے یہ سورج جو اپنے مدار پر چل رہا ہے اللہ کی ہدایت کی وجہ سے، یہ ستارے اپنے راستے سے ذرہ برابر گردش نہیں کرتے اللہ کی ہدایت کی وجہ سے، آسمان اپنی جگہ پر رکا ہوا اللہ کی ہدایت کی وجہ سے، آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، تخلیق بھی اللہ نے کی اور ہر ایک چیز کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا، لیکن کائنات میں سے کوئی چیز جو انسان کی خدمت کے لیے بنی ہے اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی کر نہیں سکتی۔ ایسے یہ انسان جس کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، یہ کائنات بنائی ہے، تو انسان کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اور ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کو اختیار دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا اور اختیار اس کو اس لیے دیا کہ اس میں دونوں طاعت کا مادہ بھی رکھا، نافرمانی کا مادہ بھی رکھا، تاکہ طاعت کرنے والوں کو اللہ اپنے خزانوں سے ہمیشہ ہمیشہ فائدہ اٹھانے والا بنا دے اور اللہ اپنے مہمان خانے جنت میں ان کو اپنی شان کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ نعمتیں عطا فرمائے۔ یہ آسمان اور زمین کب سے بنے ہوئے ختم ہو جائیں گے، یہ سورج اور چاند اور ستارے ختم ہو جائیں گے، زمین کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، انسان یہ پہلے بنائے گئے، انسان بعد میں آیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر مجموعی طور پر ہر انسان پر ایسا وقت آیا ہے کہ وہ اپنی دنیا میں آنے سے پہلے کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں، لیکن جب انسان کی صورت میں یہ پیدا ہو گیا اب اس کے لیے فنا نہیں ہے، موت اس کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت تو تیاری کی مہلت کے ختم ہونے کا نام ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اس دعا میں امت کے لیے تعلیم ہے، اے اللہ اچانک موت آ جائے، موت تو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، لیکن ایک تیاری کے ساتھ موت ہے، کہ بغیر تیاری کے موت ہے، تو بغیر تیاری کے موت یہ بہت بڑا وبال اور نقصان کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے دعوت کے ذریعے علم کے ذریعے اپنی امت کی تربیت کی، دعاؤں کے ذریعے بھی تربیت، یہ دعائیں دی ہیں تاکہ انسان اللہ کے جو ہے عظمت کا اور اللہ کے دھیان باندھ لے اور اپنے عمل کی نسبت اللہ کی طرف کر دے، اپنے عمل کی نسبت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ اچانک موت کے آ جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں اچانک موت کے آ جانے کا کیا مطلب، کہ اللہ نے اتنی بڑی تیاری کی زندگی دی اور اللہ نے جو ہے ہدایت کے اسباب پیدا کیے اور انسان موت زندگی کا وقت پورا ہو جائے، مہلت ختم ہو جائے اور بغیر تیاری کے انسان مر جائے، یہ ہے اچانک موت آ جانا، چاہے وہ ہزاروں سال زندہ رہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی۔ تھوڑی سی زندگی قیمتی اتنی ہے کہ لامتناہی زندگی میں کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ یہ زندگی ہے، اس کا ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے، اس لیے کہتے ہیں سب سے زیادہ نقصان میں انسان جاتا ہے، مال کو ہلاک کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، کارخانے ختم کر رہا ہے، ذمہ داری کو تباہ کر رہا ہے، یہ بھی نقصان ہے، لیکن یہ اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا زندگی کا ایک ایک سانس ضائع کرنا، یہ جتنا بڑا نقصان ہے۔
کہ جنت میں جانے کے بعد کسی قسم کی حسرت نہیں ہوگی، لیکن زندگی کے وہ اوقات جو غفلت میں گزارے ہوں گے اس پہ انسان حسرت کرے گا، کاش اس سانس کو بھی میں اللہ کی اطاعت، دین کی محنت اور اللہ کی رضا والے کام میں گزار دیتا تو میرا مرتبہ اس درجے سے بڑھ کر وہ جو ہم میں سے اونچے والے مرتبے والے ہیں ان جیسا مرتبہ ہو جاتا۔ یہ حسرت جنت میں بھی رہے۔ تو یہ وقت، زندگی کی مہلت اور وقت بہت قیمتی چیز، اسے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے، کیونکہ جب یقین غلط ہوگا اسی یقین کے مطابق، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کو بنائیں۔ ایمان سب سے بنیادی چیز ہے کہ ایمان کا تھوڑا سا حصہ بھی انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کی قیمت دنیا سے کئی گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ ایسی جنت کہ ترابها المسک، جس کی مٹی جو ہوگی وہ مشکی ہوگی، وہ حشیشها الزعفران، اور جس کا گھاس یہ سبز گھاس نہیں ہوگا، زعفران والا خوشبودار گھاس ہوگا، مشک خوشبو والی، اور پھر یہ زعفران پھر خوشبو والا، اور پھر باغات، اور باغات میں نہریں اور محلات، ادنا سے ادنا درجے کا محل جو ہوگا 1 اینٹ سونے کی ہوگی اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی۔ تو یہ صحیح یقین اور ایمان، اس کا ادنا سا حصہ اس کی قیمت اللہ نے یہ لگائی۔ تو یقین کے لیے انسان کو اپنی زبان، اپنی آنکھ اور اپنے کان کو صحیح استعمال کرنا، کہ یہ چیزیں دل میں سوچ کے بننے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کی سوچ دل میں آتی ہے، جس چیز کو بولتا ہے اس کی سوچ دل میں آتی ہے، اور جس چیز کو سنتا ہے اس کی سوچ دل میں آتی ہے، دماغ میں آتی ہے، اور پھر یہاں اس کا یقین بنتا ہے۔ اگر چیزوں کا یقین ہے تو پھر یہاں اس کی اپنی زندگی کو اور اپنی صلاحیت کو اس چیز کے حاصل کرنے میں لگاتا ہے، اور پھر خواہشات کو پورا کرنا اس کا مقصد بن جاتا ہے، اور یہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے زبان کو بھی اللہ کی بڑائی میں استعمال کرنا، اللہ کی بڑائی کے بول اور ربوبیت، الوہیت اور اللہ کی ذات و صفات کو بیان کرنا، اور اللہ کے دین میں کامیابی بتلانا، اور بار بار بولنا، اور پھر کانوں سے سننا اور آنکھ سے بھی ایمان کی بنیاد پر دیکھنا۔ یہ ایمان والا جب کسی چیز کو دیکھتا ہے فوراً اس کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اس کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اس کو شکل دینے والے اللہ ہیں، اس میں صفت رکھنے والے اللہ ہیں، اور اللہ اس صفت کو ظاہر کرنے میں اس چیز کے محتاج نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے، وعمل لما بعد الموت، اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اور جہاں کا سرمایہ ایمان اور اعمال ہے تو دنیا میں اس کا سرمایہ حاصل کر لے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کر لے، اپنے ایمان اور اعمال کو بنا دے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نے تمہیں ایمان اور اعمال کے لیے جو ہے بنانے کے لیے بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس لیے اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے اسباب اور اموال کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم، ایمان اور یقین جس کا محل انسان کا دل ہے، کہ اللہ کی ذات کا یقین انسان کے دل میں سماتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ان کے دلوں میں تو اللہ کی محبت رچی بسی ہوتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے اللہ کی عظمت کہ بازاروں میں بیٹھنا، خرید و فروخت کرنا، تولنا، ماپنا، یہ اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتا۔ تو اس لیے ایمان اور اعمال، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے جسم سے صادر ہونے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو آخرت کا سرمایہ یہ ہے، اس لیے عقلمند وہ ہے جو آخرت کا سب سے زیادہ سرمایہ حاصل کرے۔ جسے دنیا میں سمجھتے ہیں جتنا زیادہ مال ہوگا یہ غلط یقین کی بنیاد پر، اور مال سے میرا کام بنے گا، حالانکہ کتنے مال والوں کو مال نے ہلاک کیا۔ قارون کہ اس کے جو اسٹور تھے، خزانے تھے، اس کی چابیاں کہ ایک جماعت اونٹوں پر لاٹتے لاٹتے ٹھک جائے، اتنے خزانے تھے، لیکن اس نے اس مال کو سمجھا کہ یہ میری طاقت اور میرے ہنر اور میری تجارت اور میرے تجربے سے ملا ہے۔ اللہ نے جو حق دیا تھا، جیسے رات بیان میں ہوا کہ اللہ نے مال دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کے احکام کو پورا کیا جائے،
یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ بہترین مددگار یہ مال ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اس نے اپنی خواہشات میں استعمال کیا۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ جب قارون اپنے مال سمیت سارے خزانوں سمیت کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی، زمین نے اس کو پکڑا اور نگلنا شروع کیا، وہ زمین میں دھسنا شروع ہوا، اللہ کا حکم ہوا کہ جس مال کی وجہ سے یہ مجھ سے غافل ہوا سارے مال کو اس کے سر پر رکھو، سارا کا سارا مال اس کے سر پر، اور زمین میں قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کری، اس لیے زندگی کا ہر سانس ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز ہماری یہ زندگی کا وقت ہے۔ یہ کافر جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا کسی چیز کی تمنا نہیں کریں گے، اور بلکہ کہتے ہیں دنیا اور دنیا کی مثل اتنے اور خزانے مل جائیں وہ اللہ کو دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ چند سانس زندگی کے دوبارہ مل جائیں اور ایمان کا ذرہ ہم لے کر آ جائیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر بار بار تمنا کریں گے کاش ہم بھی اسلام اور دین ایمان کا ذرہ لے کر آ جاتے اور آج ایمان والوں کی طرح جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جاتے۔ کہ کافر لوگ اپنے ساتھ جب نافرمان مسلمانوں کو دیکھیں گے کہیں گے تم تو ایمان والے تھے اور تم تو کہتے تھے کہ ہمارے لیے جنت ہے، اور آج تم ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ کہاں ہم ایمان والے تو تھے لیکن ہم نے اپنی زندگی کو خواہشات کے مطابق گزارا اور اللہ کے احکام کو توڑا، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو ہماری روح سیاہ، ہمارے دل پر ان گناہوں کے داغ، اس کو دھونے کے لیے اللہ نے جہنم میں ڈالا۔ ایمان والے تو تھے، نافرمانی کی وجہ سے تو اللہ کو غیرت آئے گی اور اللہ فرشتوں کو فرمائیں گے جاؤ اور جہنم میں جس کے دل میں بھی ذرے کے برابر ایمان ہو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ یہ ایمان اور یقین ادنا درجے کا ایمان، اس کی قیمت دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کہ جس کی مٹی مشک اور جس کا گھاس زعفران اور جس میں نہریں اور باغات اور جس کے محلات 1 اینچ سونے کی 1 اینچ چاندی کی۔ اب جب دیکھیں گے کہ ایمان والے تو اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں چلے گئے تو بار بار تمنا کریں گے کاش ہم بھی دنیا میں ایمان بنا لیتے اور ایمان لے کر آتے۔ تو کافر کو یہی حسرت ہوگی کہ دوبارہ 1 سانس 2 سانس دے دیے جائیں کہ ایمان لے کر آ جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ لوگوں میں سے سمجھدار کون ہے؟ سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ احتیاط کی زندگی گزارنے والا۔ اللہ کے رسول نے ایک کسوٹی دے دی، ایک تھرمامیٹر دے دیا، ایک پیمانہ دے دیا کہ اپنے آپ کو اس پر پرکھ لو۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ احتیاط کی زندگی گزارنے والا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ اے اللہ اچانک موت کے آ جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 20 سال کی عمر ملے، سینکڑوں سال کی عمر ملے، غفلت اور خواہشات میں گزرے اور موت اچانک اس حال میں آ جائے کہ تیاری نہ۔ اور جو تیاری کر چکے ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں، وہ تو موت کا انتظار کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور شروع سے حضور کے ساتھ اور غلام ہوتے ہوئے ایمان قبول کرتے ہی دعوت کو جہاں شروع کیا۔ کہتے اس امت کو ایمان ملا اور ایمان کے ساتھ دعوت ملی، ایمان اور دعوت اس امت کو دونوں ساتھ ساتھ ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر کسی کا مسلمان ہونا اور دعوت دینا یہ ساتھ ساتھ، اس میں تاخر اور تقدیم اور تاخیر نہیں کہ ایمان تو پہلے لے آئے اور بعد میں دعوت شروع کی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام اور دیکھ رہے ہیں کہ جب حضور نے دعوت شروع کی جو ان کے مالک ہیں، سردار ہیں اور جن کی مکے میں چلتی ہے، عربوں میں چلتی ہے اور بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیف دینے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے غلام جب ایمان لائے تو دعوت کو شروع کی۔ اور غلامی کے 10 آدمی ان کی رات کو ان کو کھڑا کر کے باری لگاتے تھے اور ہر ایک کوڑوں کی بارش کرتا، ہر کوڑا ان کے جسم سے جو اٹھتا تھا خون کی فوار اٹھتی تھی اور یہ احد احد کی صدائیں لگاتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مسجد کا مؤذن قرار دیا۔ حضور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول اللہ کہا جاتا ہے، حضور کے مؤذن، مسجد کے مؤذن نہیں، حضور کے مؤذن۔
کہ حضور سفر میں ہوں تو سفر میں اذان بلال دیں گے، اور حضور جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں ہو تو مدینہ میں اور مسجد نبوی میں اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہ جب اذان دی گئی اس امت کو کہ نماز کے لیے جمع ہونا ہے اور باجماعت، یہ نماز اس امت میں اجتماعیت ہے اور دلوں کا جمع ہونا بہت بڑی اس کی صفت ہے۔ نماز مسلمانوں کو جمع کرتی ہے، حج پہ مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ دلوں کا متحد ہونا اور فکر کا ہونا وہ اس دعوت والے کام سے کہ دعوت پر امت مجتمع ہو۔ نماز میں مجتمع ہوئے ہیں، ظاہری شکل اجتماع کی ہے، مسجد میں آئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر ایک اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہے۔ حج پہ لاکھوں مسلمان جمع ہیں اور یہ اجتماع ہے، اجساد کا اجتماع ہے، لیکن ہر ایک کی نیت کہ میں اپنا حج ادا کروں، میرے ارکان اچھی طرح ادا ہو جائے، لیکن اس کے اوپر وہ دعوت جن سے یہ سارے احکام اور دین جو لوگوں کو جوڑتا ہے زندہ ہوتا ہے، دعوت میں تمام مسلمانوں کی فکر اور جذبہ وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اللہ کا دین مجھ میں اور ساری انسانیت میں کیسے جمع ہو جائے۔ تو سب سے زیادہ امت کو جوڑنے والی چیز یہ اعمال بھی ہیں، اور سب سے زیادہ یہ دعوت اور دعوت کی فکر بھی، دین کی زندہ کرنے کی فکر کہ یہ لاکھوں مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا، اور یہ سب کس لیے جمع ہوئے؟ اے اللہ تیرا مبارک دین ہماری زندگیوں میں اور تیرا مبارک دین سارے انسانوں کی زندگیوں میں کیسے زندہ ہو جائے، اور یہ امت مسلمہ جس کو تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے چنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اور انبیاء کی نیابت میں اس امت کو چنا ہے، یہ امت اس دین کی محنت پر کھڑی ہو جائے تو سب کا فکر ایک ہے، سب کے بول ایک ہیں، اور سب کی دعائیں اے اللہ انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے اور اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر کھڑا فرما دے۔ تو کیسے اجسام بھی مجتمع ہے، بیٹھے ہوئے بھی ساتھ ہیں، ان کے دلوں کی پکار بھی ایک ہے۔ جب اتنا بڑا مجموعہ ان کے دلوں کی چاہت ایک ہوگی تو اللہ کا نظام بدلے گا۔ یہ دلوں کی چاہت کے ساتھ ساتھ اس کام کے تقاضوں کے لیے یہ قربانیاں دے رہے ہیں اور ہر چیز کو قربان کر کے اس کام کو آگے رکھ رہے ہیں، اور ان پر مشقتیں آ رہی ہیں، گرمی سردی جھیل رہے ہیں اور غبار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی کڑوی کسیلی سہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان ایمان والے کی اتنی قدر کہ اس کو کانٹا بھی چوبھے تو اس کانٹے کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو رنج پہنچے اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا مجموعہ کس بات میں پریشان ہے اور کس بات کے لیے بے چین ہے، کس کے لیے اپنی راحتیں چھوڑی ہوئی ہیں، کس مقصد کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کی امت اور کے لیے یہ ہدایت اور اپنی محنت مقصد پر کھڑا ہونا اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت چاہتے ہیں۔ جب ان کی طلب اس درجے تک پہنچے گی اور ان کی قربانیاں اس درجے تک پہنچیں گی جو اللہ کو مطلوب ہیں، تو اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں اس محنت سے مقصود ایک امت کو بنانا ہے اور امت کے ایک ایک فرد کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے، ایک ایک فرد کو اس ذمہ داری کا احساس۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے لیے جب جہاں آتے تھے تو نماز کے وقت بتانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے، کسی نے کہا کہ ایندھن جمع کیا جائے، آگ لگائی جائے، کسی نے کہا لوہے کی تختی لٹکا دی جائے، اس پر گھن مارا جائے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوئی، کسی نے کہا کہ بگل لے لیا جائے، اس کو بجایا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، وہ کہہ رہے میں اتنا بے چین ہوا، اتنا پریشان ہوا کہ نہ نیند آئے نہ کوئی چیز اچھی لگے، میں بیٹھا ہوا تھا تو میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی تختی ہے۔ میں نے اس سے کہا یہ ہمیں بیچ دو۔ اس نے کیوں کہا اس نماز کے لیے جمع کریں، اور میں اس سے اچھے کلمات تمہیں نہ بتاؤں تو اذان کے یہ مبارک کلمات جس میں دعوت تامہ ہے، ہمارے مؤذن 5 دفعہ اس دعوت تامہ کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اور یہ اذان دعوت والے کلمات اتنے طاقتور ہیں کہ حدیث میں صاف آتا ہے کہ تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کا، اللہ کے دین سے ہٹانے کا، خواہشات پر چلانے کا ٹھیکہ جو شیطان نے لیا ہوا ہے، اور شیطان اور نفس مل کر انسان کو گمراہ کرتے ہیں، تو یہ شیطان جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے، اس دعوت کے مقابلے میں وہ پھر جہاں تک اذان کی آواز دائیں بائیں مشرق و مغرب اور فضاؤں میں جا رہی ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا، اس سے دور چلا جاتا ہے۔ تو دعوت اتنا طاقت والا امر ہے، اور جو ہی اذان ختم ہوئی اور انسان مسلمان نمازوں میں کھڑا ہوا
تو ان کے دل کے قریب آ کر ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور دنیا کی چیزیں یاد دلاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو یاد نہیں رہتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو دعوت اتنا طاقتور امر ہے۔ تو اذان کے کلمات وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا اور یہ مبارک کلمات اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، لیکن اے عبداللہ یہ کلمات میرے بلال کو سکھاؤ، اس کی آواز تم سے بلند ہے۔ تو روئے زمین پر سب سے پہلے جو اذان دینے کا شرف حاصل ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو 15 اور 16 صحابہ آئے، یا رسول اللہ یہ کلمات تو ہمیں بھی خواب میں دکھلائے گئے، وہ قیامت میں بھی سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اونٹنی لائی جائے گی اور ان کی گردن سب سے لمبی ہوگی اور تمام مؤذنین کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہوں گے، اور میدان محشر میں بھی سب سے پہلے بلال کی اذان کی گونج گونجے گی قیامت کے میدان محشر میں۔ ان کا انتقال ہونے لگا تو بیوی رونے لگی، تو کہا اے نیک وقت کیوں رو رہی ہو، کہ تم جا رہے ہو؟ کہا نہیں یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو بڑی خوشی کا وقت ہے، کیونکہ موت ایک رکاوٹ تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے جا چکے ہیں۔ موت کے آتے ہی غدن نلقى الاحبہ محمد و صحبہ، کل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ سے اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کی یاد ستا رہی ہے ان سے ملاقات ہو۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے دی، کہ سب سے زیادہ عقل مند اور احتیاط کی زندگی گزارنے والا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا۔ تو اس دین کی محنت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، حضرات انبیاء کرام اللہ کے چنے ہوئے جن کو نبوت ملنے سے پہلے ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کو معصوم رکھا جاتا ہے، اور نبوت اور ذمہ داری ملنے کے بعد کہ اللہ قدم قدم پر ان کی رہبری فرماتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ انسانوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں فرما رہے ہیں کسی امت کو میں نے ڈرانے والے سے اور میں نے نبی سے خالی نہیں چھوڑا، کہ یہ انسان غفلت میں مر کر کفر پر مر کر جہنم میں جانے والے نہ بنے، اس لیے نبی محنت کرتا رہا، اور نبی کے جاتے ہی ان کے ڈرانے والے ہوتے تھے، اور کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد دوسرے انبیاء آتے تھے، اس لیے پہلی امتوں کی عمریں بڑھی تو ان کے نبیوں کی عمریں بھی بڑھی، نبیوں کی امتوں کی عمریں بھی بڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1200 سال اس زمانے کی، تو حضرت نوح علیہ السلام تھے 1200 سال تک امت میں ہیں، اور 950 سال غرق ہونے سے پہلے دن رات نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ تو پہلے انبیاء ان کی امتوں کی عمریں زیادہ، ان کے نبیوں کی عمریں زیادہ، اور وہ اپنی امتوں میں رہے، اور امت کا دائرہ بالکل محدود، ایک قبیلہ ہے، ایک خاندان ہے، ایک علاقہ ہے، اور دوسرے علاقے کے لیے دوسرے نبی۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو آپ کو تو تمام انسان، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے ہم نے ڈرانے والا، بشارت دینے والا اور رسول بنا کر بھیجا۔ جی ہاں، تمام انسانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، پوری روئے زمین، ساری قومیں، سارے قبائل، سارے انسان، سارے زمانے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرصت دی گئی نبوت کے بعد وہ 23 سال کی، لیکن یہ سب سے کم وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کا ملا، لیکن آپ کی محنت اتنی بابرکت کہ اس 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی پورا دے دیا، اور ایک مجموعہ صحابہ کا، جیسے کہ آپ نے سنا 1,24,000 صحابہ تو مرد اور عورت اور بچے اور بڑے حج میں تھے، باقی تمام صحابہ کا تعداد تو 2 لاکھ سے زیادہ، 3 لاکھ کے قریب یہ صحابہ تھے جو 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کرنے والے۔ 23 سالہ محنت ایسی مبارک ہے کہ امت کو دین بھی دیا اور دین کی محنت بھی دی، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اور آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے انبیاء کی نیابت میں یہ کام اس امت کو دیا گیا۔ اسی لیے فرمایا کنتم خیر امۃ، کہ جو ذمہ داری نبیوں کو دی جاتی تھی اللہ نے وہ اس امت کو دی۔ تم بہترین امت ہو، تم سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس لیے اس امت کو سب سے پہلے ایمان، اور ایمان کے ساتھ فوراً دعوت۔ یہ عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، یہ بھی نبوت کے 10ویں سال یا 11ویں سال یا 12ویں سال نماز ملی، اور وہ جو ہے آسمانوں پر بلا کر اسراء میں اللہ نے نماز عطا فرمائی۔
اس سے پہلے ایمان اور دعوت ہی. یہ دعوت اس امت کی امتیازی شان ہے. اللہ نے یہ دعوت ہمیں عطا فرمائی، اس لیے جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ اس دعوت کو کرتا تھا. تو بھی اللہ نے، جیسے اللہ پہلے زمانے میں نبیوں کو بھیج کر امتوں میں انقلاب برپا کرتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے زحمت ہوتی تھی امتوں پر کہ نبی اللہ کی طرف بلانے والا ان میں آیا ہے، تو اسی طرح آج اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو صدیوں بعد یہاں زندہ کیا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس امت کا مقصد ہے، کنتم خیر امتین، تم بہترین امت ہو. بہترین اس لیے کہ تمہیں سب سے اکمل اور ادوم دین، قیامت تک رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا دین دیا گیا، ایسا کامل جو تمہاری زندگی کے سارے شعبوں کو گھیرا ہوا ہے، اور تم کو سب سے اعلیٰ اور عرفا نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے، اور تمہیں ایسی محنت دی گئی کہ اس محنت کے کرنے سے تقوی کی تمام شاخیں، ایمان اور اعمال اور اللہ کا دین زندہ ہوگا، اس لیے تم بہترین امت. تو بھی اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی ہے، اور یہ محنت ہر امت کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہو. اس امت کو اللہ نے 2 نعمتیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 2 چیزیں دی. دین، اس میں سارے انسان برابر ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، اور زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام سنت کو زندہ کرنا ہر مسلمان کی انسان ہونے کے اعتبار سے ذمہ داری ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلانا، انبیاء کی نیابت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے پوری امت کو یہ کام ملا، اور ہر فرد کو یہ کام ملا کہ تم بہترین امت ہو. اس کے لیے پیدا کیے گئے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. اللہ اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، زندگی کا مقصد ہے، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ بھی ہے. اور اس کے فوراً ساتھ اللہ نے ہر کلمہ ہوگا ومن اتبعنی، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، اس کا بھی راستہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے دن سے ساتھ لیا. یہ نہیں کہا تم تو امتی ہو، ابھی تم ٹھہر جاؤ، سیکھو، علم اترنے دو، جب تمہاری تربیت ہو جائے. نہیں، دعوت ہی میں اس امت کی تربیت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، حضور کے پاس سے جا کر دعوت دیتے ہیں. ایک دن کی کمائی 6 بڑے سردار مکے کے، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور زبیر ابن عوام اور اس طرح عثمان ابن عفان، 6 صحابہ کو حضور کی خدمت میں کہ ان کو دعوت دے کر ایمان میں داخل کر چکے. دوسرے دن 5 کو لے کر آئے، اور پھر ساری جان اور مال حضرت ابوبکر کے اللہ کے دین کے لیے لے. ایسی لگی کہ تمام امتوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دین بھی دیا، اور دین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی جیسی ہماری ذمہ داری، پوری امت کی ذمہ داری، تو ہمیں خود بھی اس کا احساس ہو جائے، اے اللہ تو نے کتنا بڑا منصب، کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے کہ تیرے دین کو پوری دنیا تک پہنچانا، یہ پوری امت کی اور ہر فرد کی ذمہ داری. اس کے لیے بھی اللہ کی یہ زندگی، اس کے لیے پچھلی جو زندگی ہماری گزری ہے اس میں ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ ہم نے کوتاہی کی، ہم نے اپنی نسبت کو اور اپنی قیمت کو اللہ کی نظروں میں گھٹایا، اور اپنی وقت کی قیمت کو اب جہاں گھٹایا. اس پر استغفار ہو اور آئندہ کے لیے عزم ہو کہ انشاءاللہ اس کام کو ہم زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے. تو یہ کریں گے نا انشاءاللہ. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اتنا اونچا مقصد کہ اس راستے کی غبار بھی اگر جسم پہ پڑ جائے تو اللہ جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے، دھواں بھی حرام فرما دے. جیسے ایک صحابی لشکر میں جاتے ہوئے الگ چل رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ الگ کیوں چل رہے ہیں. کبھی تم الگ کیوں چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے غبار سے نفرت ہے، غبار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. کرنا نا، اس غبار یہ اللہ کے راستے کے غبار ہے، اس سے نفرت نہ کرو. فإنها ذریعۃ لک فی الجنہ، یہ جنت میں تمہیں خوشبو بنا کر دی جائے گی، خوشبو بنا کر دی جائے گی. ایک عالم نے ایک حدیث سنائی کہ کچھ لوگوں کو ممبر کے جہاں عرش کے سامنے لایا جائے گا، ان کے لیے ممبر قائم کیے جائیں گے. وہ ممبروں پر بیٹھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ ان کے اور عرش کے درمیان کچھ ٹیلے ہیں مشک کے، اور کچھ دیر بعد عرش کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، ان کچھ مشک کو فضاؤں میں بکھیرے گی اور ان کے جسموں پر بکھیرے گی، اور تمام فضا معطر ہو جائے گی، جنت کی خوشبو، وہاں والی خوشبو. وہ بڑے حیران ہوں گے، وہ پوچھیں گے فرشتوں سے یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے راستے کی وہ غبار ہے جو تمہارے جسموں پر پڑتی تھی. اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر تھی کہ اس کے ذرے ذرے کو محفوظ کر کے آج مشک بنا کر تمہارے جسموں پر ڈالا ہے. تبھی اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی.
تو سب سے پہلے ہم اپنی نسبت کو پہچانیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ محنت اور دین کو مکمل کر کے چلے گئے۔ اب یہ محنت ہمارے ذمہ ہے، تمام انسانوں تک پیغام پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ہے، پوری امت کی ذمہ ہے یہ کام کرنا، اور ہر فرد کی ذمہ ہے ذمہ داری کا احساس دلا کر اس محنت پر کھڑا کرنا، اور اس محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نقل و حرکت، کیونکہ اس امت کی نقل و حرکت سے تمام انسان کی ہدایت۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اللہ کے راستے میں نکلو، ہر حال میں نکلو، کسی حال میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں۔ بہت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تمام عذر ختم کر دیے کہ 90 سال سے زیادہ کی عمر ہے اور جہاں بوڑھے ہیں اور خود بیٹھ نہیں سکتے، باندھ کر اونٹنی پر باندھ کر ان کو بٹھایا گیا ہے، اور اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور دشمنوں کے علاقے میں جا رہے ہیں کہ دعوت دیں گے، جزیے کی طرف بلائیں گے ورنہ جان دینے کی نوبت آ سکتی ہے۔ چلتے چلتے ایک موقع پر سکرات الموت جہاں وہ ظاہر ہو گئے اور جہاں مرنے لگے، ساتھی جمع ہوئے، کہا جہاں میں مر جاؤں وہاں مجھے دفن نہ کرنا، بلکہ میری لاش کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر چلنا، جو تمہارا آخری پڑاؤ ہو جہاں سے واپسی ہو وہاں مجھے دفن کرنا۔ ساتھیوں نے پوچھا کیوں؟ زندگی میں تو آپ مکلف ہیں، چلے بیمار تھے، آپ بیماری کی حالت میں، انفروا خفافا وثقالا، یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لاش کو کہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہو اور اللہ پوچھے میرے بندے ابو ایوب انصاری میرے دین کے لیے کیا محنت کی، تو اللہ سے عرض کر سکوں کہ زندگی میں بھی تیرے دین کے لیے نکلتا رہا اور مرنے کے بعد بھی میری لاش تیرے راستے میں آگے کی طرف بڑھتی رہی۔ اس لیے بھائی نقل و حرکت یہ بہت ضروری ہے، اور نقل و حرکت جتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے پوری دنیا میں جہاں پہنچنے کی اور جانے کی ہم نیت کریں اور اپنی محنت سے یہ مقصود ہو کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ کریں گے، اس کے لیے صلاحیتیں لگائیں گے، یا ہماری جانیں چلی جائیں یا اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ تو بھائی سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، تو اس کے لیے جماعتیں بنا بنا کر اللہ کے راستے میں نکلنا۔ دو چیزیں بنیادی ہیں اس کام میں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت۔ جیسے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ اس امت میں اجتماعیت بہت بڑی چیز ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں ہوتے ہوئے صحابہ میں اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کی وجہ سے حضور موجود ہیں، کبار صحابہ موجود ہیں، مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، لیکن دلوں کے اختلاف اور عمل کے اختلاف کی وجہ سے اٹھ بھی ہوئی، نصرت اٹھ گئی، اور 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا گیا، کافروں نے ان کی لاشوں کو مسلح کیا، پیٹ چیرے گئے، کلیجے چبائے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، کہ دیکھو اس امت کا اختلاف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 12,000 اور کافر ان کے مقابلے میں جہاں 4,000، تو بعض کے دلوں میں یا دلوں میں صرف آیا، اور وہ نئے مسلمان تھے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کہ تمہاری کثرت پر نظر آئی تو تمہاری کثرت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ 100 صحابہ حضور کے ساتھ رہے، اور حضور کہہ رہے ہیں زور زور سے، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اور الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ۔ اور جب 100 جمع ہوئے تو اللہ نے فتح دی۔ تو اجتماعیت، دل جڑے ہوئے، اور دلوں کے جڑنے کے لیے اللہ نے یہ دعوت والا کام، دین کی محنت کی، اور اخلاق کہ سب سے پہلے نرمی ہو، نرمی پر دل جڑیں گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیارے نبی دین دیا، اور دین کے ذریعے سے بکھری ہوئی انسانیت کو جوڑا، اور یہ ایک جسم کی طرح جو بن گئے۔ تو اس جوڑنے کے لیے اللہ نے، ہم نے اپنی مہربانی سے آپ کے دل کو نرم کیا، اور اس نرمی کی وجہ سے یہ جڑے ہیں۔ اگر آپ جہاں سخت باتیں کہنے والے ہوتے، ماتھے پہ تیور لانے والے ہوتے، سخت دل والے ہوتے، تو صحابہ آپ کے ساتھ جڑ نہ سکتے۔ تو بھی نرمی اپنے اللہ کے راستے میں نکل کر نرمی کو پیدا کرنا، غصے پر قابو پانا، کہ جو غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہے اور پھر غصے کو دبا لے، تو اللہ اس کے دل کو ایمان اور نور سے بھر دیں گے، اس کے دل کو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے تو وہ لوٹا ان کے سر کو لگا، کچھ زخمی ہوا، اس نے، وہ بھی ایمان والی تھی، زمانے میں ایسا تھا کہ اللہ کے کلام کے آتے ہی بس وہ رک جاتا۔
والعافین عن الناس يحب المحسنین، اخباریاں لاتے ہیں، یہ ہے واعف عمن ظلمک، اور جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو، باتیں کریں، اور کسی کا عالم ہے اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں، انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب قائم ہوگا، جن کا اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ جن کا اجر، کبھی ہم اپنی تربیت کے لیے نکلے ہیں، معاف کرنے کی صفت ایسی کہ پوری دنیا کے کنارے تک اور میرے نبی کی محنت کرنے والی ہے، ان کے جذبات اللہ کی بات، جذبات کا جہاد دل ہے، اور دل کے جذبات سے اللہ اپنا مال اللہ پر سارا مال لگانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لگانا۔ اب تربیت بھی اللہ پاک فرمائیں گے، تربیت اس کے مطابق ہوگی، اور ایک آدمی کی نماز ہے جو نماز پر کام کرنے والا نہیں سکتا، اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک گھڑی جو 20-22 منٹ کی بنتی ہے، اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا، نکل کر اور مال لگانا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے لیے میدان جنگ میں اور مکہ میں، بیت اللہ، مسجد مدینہ منورہ میں، اور آپ کے پیچھے جمعہ اور آپ کا خطبہ سننا اور آپ کی ساتھیوں سے مل جاؤں گا۔ فرمایا کتنا پیچھے رہ گئے؟ تو آدھا دن کے بعد تمہارا بھی خروج شروع ہو جائے گا، شام تک مل جاؤ گے۔ پتا ہے کتنا پیچھے رہ گئے؟ یہ جو تم نے مسجد ایک دفعہ ایمان کی حالت میں دیکھ لینا، اس سے پہنچ نہیں سکتے، پھر حضور کے پیچھے جاؤ گے، تمہارا بھی خروج شروع ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ تم راستے میں نکلے، عمل میں لانا چاہتے ہیں، ان کو بار بار کہیں، بار بار سنیں۔ دعوت سب سے زیادہ طاقتور امر دین اللہ سے ہونے کو بتلانا اور دین میں کامیابی بتلانا، اور آخرت کو کہ فضائل کی تعلیم اور فضائل پر جو تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا، راتوں کو اٹھنا، اللہ نے والے قم فانذر وربک مل، اے لحاف لینے والے اور سونے کے لیے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہوئیے اور اللہ کے سامنے رات کو کھڑے ہوئیے۔ اکثر حصہ اللہ کے سامنے کر لی، تو اس لیے دونوں طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی خدمت کہ خدمت اپنے کام سارے خود کرنے ہیں، کسی اور سے نہیں لینا۔ اسی طرح امیر کی خدمت، اور سب سے بڑی خدمت کہ امیر کی مان کر چلنا، جماعت کے ساتھ جڑ کر چلنا۔ امیر محتاج خدمت ہوں، بوڑھا ہوں، سامان زیادہ ہے، اس کی خدمت، کہ جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے اور سب انسانوں کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے۔ یہ خدمت بہت اونچی بڑی دولت، رو رو کر اللہ سے مانگنا، پوری امت کے لیے معافی مانگنا، پوری امت کے اس کام پر آنے کے مال کو زیادہ کرنا۔ اب جماعتوں کی صورت میں جائیں گے، کھٹی رہے، سورج نے ہر گھر کو، ہر جھونپڑی کو، کونے کونے کو روشن کر دیا، حتیٰ کہ اندھے کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ روشنی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ان کی بات پاکیزہ، ان کی فکر پاکیزہ، ان کا چلنا پاکیزہ، جسم سے نکلنے والی لہریں اور ان کی بات کرنے والوں کی برکت سے اللہ دنیا پر آنے والے عذاب کو ہٹا دے۔ اسٹیشن پر جا کر اگر گاڑی کے آنے میں دیر ہے تو وہاں بھی دو ساتھی جائیں، تو دو ساتھیوں کی جوڑی بن کر، بس کے آنے میں دیر ہے، گاڑی کے آنے میں دیر ہے، ساتھی پھیل جائیں، کیونکہ جو انتظار میں مسلمان بیٹھے ہوئے، ہماری دعوت یہ ایسا محتاج اور سب سے نفع دینے والا سودا، بیٹھ کر اس کو سمجھائیں، دیکھیں ہم اے اللہ تیرے احکام کو تیرے نبی کے طریقے پر مانیں گے، اسی میں اللہ نے دنیا اور دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات اور دنیا آخرت کی اعلیٰ کامیابی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اب اللہ کے احکام ہماری زندگیوں میں آ جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائیں، اس کے لیے نبیوں والی محنت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے آپ کی امت کو، ہر کلمہ گو کو اس محنت کے لیے چھانٹا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبیوں کے کچھ قصے بھی سنائے جائیں اور فضائل سنا کر کہ اس محنت کے کرنے کا کتنا اجر اور ثواب ہے، کہ کسی کی اس محنت کی وجہ سے جب قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو تمام انسانوں کو ان کی ہدایت اور نیک اعمال کے کرنے کا ثواب پورا ملے گا، اور ان سب کے برابر اس پہلے دعوت دینے والے کو ملے گا۔ الدال دلایا جائے اور ان کو اس محنت پر محنت کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ تو بھائی کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی ہاں جی، اب بس نہیں مل رہی اور گاڑی میں ٹکٹ نہیں مل رہے، سفر شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کی جماعت کو روانہ فرمایا، توشہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے جو ہے ان کو تشارہ ہوتا تھا کہ سب ساتھیوں کی کھجوریں جمع کر دی، اور ایک ساتھی کے حصے میں ایک دن میں ایک کھجور آتی تھی۔ شاگرد نے پوچھا، اے ابو عبیدہ بن جراح، کہا بیٹا اس کھجور کی قیمت بھی جب معلوم ہوئی جب کھجوریں نہیں پر فرق نہیں آیا،
کہ ہمارے ذمہ تو اللہ کی طاعت کو، اللہ کے امر کو پورا کرنا ہے، پر اسی بات پر آنا ہے کہ حالات اللہ بھیجتے ہیں، حالات میں اللہ کے اوامر ہیں، اوامر کو پورا کرنا اس میں کامیابی ہے، حالات ختم ہو جائے اس میں کامیابی نہیں۔ حالات تو آنے جانے والی چیز، حالات تو آنے جانے والی چیز۔ کافر ایسا بھی موقع ہے، اب گٹھلی کے چوسنے سے پیٹ کہاں بھرتا ہے، بھوک نے ستایا تو لاٹھیوں سے، جو لاٹھیاں ساتھ تھی، بیری کے پتے جھاڑتے تھے اور ان کو دھو کر کھاتے تھے، اور بیری اس لیے بھائی بس ملے نہ ملے، ہم نے تو الحمدللہ جو جماعتیں اسی میدان کے اجتماع کے میدان سے روڈ پر چل پڑتی ہیں، اللہ ان کا انتظام کر دیتے ہیں۔ مشقت مانگنی نہیں ہے، لیکن مشقت آئے، جب قربانی کے ساتھ اس کام کو کریں گے تو اللہ کفر کے مراکز میں ہدایت کے چشمے جاری فرمائیں گے۔ تو تعلیم کا حلقہ چالو کر دیا جائے اور تعلیم میں ان کو جوڑ لیا جائے، اور یہ اعمال کے فضائل دیکھو، اللہ نے نماز پر کو پورا کر کے یہ کامیابی ہم کب لے سکتے ہیں، جب راستے میں نکلنے پر آمادہ کیا جائے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ دعائیں، کوئی ایسا عمل نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت مسکرانا، اور جو سواری قرآن کی تلاوت اور ذکر اور دعوت دینا، ادعو الی سبیل ربک کے ساتھ کہ اگلا قبول کرنے والا۔ اللہ میں تو سیکھنے والا ہوں، اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ جڑ کر ان کے ساتھ روزانہ جو ہے اس محنت کی فکر میں، مشورے میں شریک ہوں۔ مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، مخلوق اللہ پڑھتا کہاں اس کی نماز ان تمام برائیوں سے روک دے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے والے علم کے ساتھ ہماری نماز مقید ہو، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہمیں کہ اللہ کے اوامر کو معلوم کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق۔ ان 6 نمبروں کے لیے ہم نے خود بھی کوشش کرنی ہے اور ان کی دعوت بھی دے، ہمارا ہر عمل ایمان کی بنیاد پر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے، اور اخلاص کے ساتھ اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ یہ 6 صفات ہمارے ہر عمل میں آ جائیں اور دونوں کے مشورے سے طے ہو۔ اس لیے بھی ہم نیت کریں جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں کہ ہم ان جماعتوں میں جا کر نقد اللہ کے راستے میں جماعتیں نکالیں گے نا بھائی انشاءاللہ، نقد جماعتیں نکالنا، اور 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، اور جن کے قوائف پورے ہوں، قرآنوں کا مجمع ہو تو بیرون کے لیے۔ یہ سہ روزے کی جماعتیں، یہ تو یہ مقامی کام کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلا مقصود کہ نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکالنا، اور دوسرا 100% گھر گھر ملاقات ہو جائے۔ جس مسجد میں ہم اترے ہیں، جس محلے میں ہم آئے ہیں، کوئی فرد بھی ملاقات کے بغیر، اس ذمہ داری کو سمجھائے بغیر ہم کوئی باقی نہ رہے، 100% لوگوں سے ملاقات کریں، اور پھر مسجد میں مضبوط جماعت بنائے، ایک مجموعہ ہو، ایک جماعت بن جائے جو حضور کی فکر کو لے کر، حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرے، ساری دنیا کے بارے میں فکر کریں۔ انسان پہلے فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ راہیں کھولتے ہیں۔ فکر کرنے پر اللہ کی ذات، تو ان کو اس مشورہ اپنے سامنے شروع کریں، اپنے سامنے شروع کرائیں ان کو کہ پوری دنیا میں دین کیسے زندہ ہو جائے، اس کے لیے کیسے سوچ و بچار کرنی، اور بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال والے اعمال سے آباد ہو جائے گی، کہ ایمانیات کی باتیں ہوں گی اور تعلیم کے حلقے لگیں گے۔ روزانہ کی فکر اور روزانہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، دعوت کے لیے وقت نکالنا، لوگوں کے پاس جانا اور ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دینا اور اس محنت پر کھڑا کرنا۔ اور روزانہ کی 2 تعلیم ہے، ایک اپنی مسجد کی تعلیم ہے، اس میں یہ میری تعلیم ہے، اس میں بیٹھے، اور ایک گھر کی تعلیم۔ تو بھائی جیسے مرد اس امت کے ذمہ دار ہیں، اللہ نے عورتوں کو بھی، اس امت کی عورتوں کو بھی اس محنت سے نوازا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ساتھ دینے والی اور دعوت میں آپ کی شریک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو جب حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے تو خدیجہ کو دعوت دی، اے اللہ کے رسول، انت اول من یدعو وانا اول من یستجیب، سب سے پہلے آپ دعوت مجھے دے رہے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کی دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ اور دعوت قبول کر کے گھر میں بیٹھی نہیں، تاجرہ تھی، بہت زیادہ مال تھا، مالدار تھی، اب دین کی محنت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مال کو خرچ کرنا شروع کیا، لگاتی رہی، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، حضرت خدیجہ کا گھر مال سے خالی ہو گیا اور فقر اور بھوک کی نوبت آ گئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیج رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جو تسلی دی، سب سے پہلے جو ہمدردی کی، سب سے پہلے مال خرچ کیا، آپ کی ہمت کو بڑھایا، یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ایمان میں داخل عورتیں بھی دعوت دے دی،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مسلمان ہوئے، اسلام میں آئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مشرف اسلام ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کی گھر کی تعلیم اور ان کا صبر اور برداشت اہم ذریعہ بنی، اور عثمان ابن عفان جو خلفاء میں سے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کا ایمان میں آنا سب سے پہلے ان کی خالہ سعدہ بنت اور گھر کی تعلیم، تاکہ عورتوں میں اعمال کا شوق پیدا ہو، اعمال کی فضا بنے، اور وہ اپنے مردوں کے ذریعے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے والی بنے، اور وقتاً فوقتاً 6 نمبروں کا بھی مذاکرہ ہوتا رہے۔ جی ہاں، کہ کبھی کبھار کسی والدہ نے، بیوی نے، بچے نے، تاکہ گھر کا ہر فرد دعوت دینے والا ہو، مرد بھی دعوت کے مکلف ہیں، عورتیں بھی دعوت کی مکلف ہیں۔ اللہ نے دعوت والا عظیم کام اس امت کو دیا، تو وہاں پر روزانہ کے 3 اعمال، روزانہ کی فکر بھی ہو، سارے عالم میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو، اور تقاضوں کے لیے دعوت کے لیے پھرنا پھرانا بھی ہو، اور تعلیم، اور مقامی گشت ہے کہ پورے محلے میں تبدیلی لانے کے لیے مقامی گشت یہ بھی اپنے سامنے کروانا ہے، اور بیرونی گشت کے لیے آس پاس کی مسجدوں میں محنت چالو کرنے کے لیے بیرونی گشت کا وقت اور جماعت مقرر کی جائے، اور 6 روزے بھی ان کے متعین کرائے جائیں، اور سالانہ چلہ اس کا وقت بھی متعین کرایا جائے۔ یہ اپنے سامنے کرائیں کہ ایک دن میں سارے ساتھیوں پر بھی محنت ہو گئی، ساتھی بھی سارے اعمال سے گزر گئے، اور مقامی جماعت بھی بن گئی، اور اللہ کے راستے میں نقد جماعت بھی نکل گئی۔ جماعت ایسی ہمت والی ہے کہ سارے کاموں کو ایک ہی دن میں قابو کر لیا تو اگلے دن مسجد میں چلے جائیں، اور اگر اس کے لیے دوسرے دن کی ضرورت پڑے تو دوسرے دن محنت کریں، تیسرے دن، عام طور پر 3 دن ہی کافی ہیں، لیکن کبھی کبھار اگر ضرورت پڑے اور جہاں لوگ اہم ہوں تو چوتھا دن بھی، اس سے زیادہ نہیں وقت گزارنا۔ تو اس طرح مساجد میں جانا ہے، محنت کرنا ہے، ان اعمال کو چالو کرنا ہے، اور اگر ہم کسی بستی میں گئے، بس سے اترے تو جماعت کو اکٹھا کر لیا جائے، جماعت کو اکٹھا کر کے سفر میں تھکاوٹ ہوئی ہے، گرمی سردی لگی ہے، بھوک پیاس ہوئی ہے، تو ساتھیوں کو جمع کر کے پہلے تو ان کو تقاضے سے فارغ ہو جائیں، اور جمع کر کے اب مذاکرہ ہو کہ اللہ کے راستے کی تھکن، اللہ کے راستے کا غبار، اللہ کے راستے کی بھوک، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اور ہمارے اس اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے ان ناگواریوں کو برداشت کرنے پر اللہ پوری انسانیت کو امن عطا فرمائیں گے، اطمینان عطا فرمائیں گے، ہدایت عطا فرمائیں گے۔ ان کی بھوک قیامت کی بھوک سے حفاظت کا ذریعہ ہوگی، قیامت کی پیاس سے حفاظت کا ذریعہ ہوگی۔ کتنے بڑے بڑے اعمال اس کے پیچھے انعامات چھپے ہوئے ہیں، ان انعامات کا ذکر کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا جائے۔ بستی والے ساتھی جو بسوں سے اتر کر جا رہے ہیں ان کو بھی اس مذاکرے میں شریک کر لیا جائے، اور دعا میں ان کو شریک کر لیا جائے کہ جب وہ خود اپنے کانوں سے سنیں گے کہ ان بھائی ہمارا یہاں اس بستی میں آنا، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما دے، ان کو قبول فرما لے، ان کی زندگی بنا دے، ان کے بچوں کو قبول فرمائے، دنیا آخرت ان کی بن جائے۔ اب یہ اتنے اونچے کلمات جو ہماری نیتیں ہیں وہ سنیں گے تو وہ ہمارے نمائندے بن کر جائیں گے، اور دعا میں جب ساری انسانیت اور اے اللہ یہ بستی، اس بستی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مدینہ کی بستی کا نمونہ بنا دے، اور اس بستی کے بچے کو اور ہر مرد اور عورت کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ جب وہ یہ دعا سنیں گے تو ہمارے نمائندے بن کر جائیں گے۔ اور بھائی بستی میں جانا ہو، دو ہو کر راستے کے دائیں طرف نیچے نظریں کرتے ہوئے، اور جہاں سیکھتے سکھاتے ذکر اذکار کرتے ہوئے جانا ہے۔ بستی نظر آئے تو بستی کی ساری دعائیں، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا واعذنا من وباہا۔ جو نئے ساتھی ہوں، پرانے ساتھی شروع میں ان کو وہ دعائیں یہاں دہروا دیں، اور بعد میں ان دعاؤں کو سکھائیں۔ کوئی عمل ایسا نہیں جس میں حضور نے دعا کو نہ بتایا۔ اور نظریں جھکاتے ہوئے، کیونکہ نظر شیطانوں کے تیر میں سے ایک زہریلا تیر ہے، اور نظر کے ذریعے چیز کا تاثر دل میں آتا ہے، پھر اس کے مطابق سوچ بنتی ہے، پھر اس کا یقین اور محنت جو ہے اس پر ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر کے مسجد میں جانے لگے تو یہ اللہ کا گھر ہے، پہلے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے گھر کی عظمت کو دل میں لائیں۔ بیوتی فی الارض المساجد، کہ روئے زمین میں میرے گھر، میرے ملاقات کی جگہ یہ مساجد ہیں۔ عماروہا زواروہا، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ اللہ کے گھر کے ملاقاتی ہیں۔ فطوبی لمن تطہر فی بیتہ، خوشخبری ہو اور مبارکبادی ہو
اس شخص کے لیے جو اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، کہ گھر سے وضو کر کے چلا ہے، ہر قدم پر اللہ ایک گناہ معاف فرمائیں گے، ایک خطا نیکی عطا فرمائیں گے، کہ جو گھر سارنی مسجد ہے، میں اس کا میزبان ہوں۔ عظمت کہ عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس گھر میں رہنا کے آداب، کہ مسجد کہیں پر رکھ لیں، پھر دائیں پاؤں سے جوتے نکال کر دایاں پاؤں، کہ دایاں ہاتھ کن چیزوں میں استعمال کرنا ہے، بایاں ہاتھ، دایاں پاؤں، بایاں پاؤں، اس کی بھی نشاندہی کی ہے، اس میں بھی رہبری رہنمائی، اور بیٹھنے کے آداب، اور اس سے پہلے دعا اور استنجے کا طریقہ، یہ ظاہری ہیں، یہ امت کے رہبر ہیں، یہ سکھانے۔ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگر سب کھانا پینا مسجد اور مشین چلا، مسجد کی صفائی کی ضرورت ہو، ٹینکی بھرنے کو رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر اللہ سے مانگے، دل یہ کہیں کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ مشورے کو، اے نبی آپ تو آپ کی رہبری تو وحی کے ذریعے ہو رہی، لیکن اور مشورے میں بیٹھتے ہوئے کہ سارے عالم کی ذمہ داری کا احساس، اور اے اللہ جیسے تو محنت چاہتا ہے ایسے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ ہم سے کہلوا دے۔ اور یہ مشورے میں بیٹھنے والے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری سن رہا ہے، اس کا استحضار کرتے ہوئے بیٹھے، اور وہاں کے مقام کے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے لیا جائے، چیز طے نہ کرے، کیونکہ اس بات طے ہو جائے اس پر کوئی تبصرہ، اس کو ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی، تو بھی جیس بات کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ اس لیے سارے ساتھی مشورے میں جمع ہوں، عالم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بستی میں کیسے محنت کرنی چاہیے کہ اس بستی سے سارے عالم کے تقاضے پورے ہوں، تو جو دل میں بات آئے وہ امیر، تاکہ مناسب فیصلہ کرنا، صحیح فیصلہ کرنا یہ آسان ہو جائے، اس کے لیے مشورہ ہے کہ نہ یہ دعا رائے کو نہ لو کہ میرے رائے کی شر سے اللہ نے حفاظت فرمائی، اور جو مشورے میں طے ہوا ہے اس کو پورا 100% لوگوں سے اور نقد تشکیلیں وجود میں آئیں گی، دو صرف آنے والوں کو سنبھالنے کے لیے باقی رہیں، اور 2 ساتھی خدمت کے لیے، جو مجھے حکم دے دیں گے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، سارے کاموں کیونکہ ایک انسان ایک وقت میں ایک ہی عمل کر سکتا ہے، اس کے پاس ایک ہی جسم ہے، لیکن نیت کے ذریعے ثواب سارے اعمال کا لے سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور سارے 2 ساتھی خدمت میں ہوں، اور باقی ساتھی جو ہیں سارے کے سارے وہ ملاقاتوں کے لیے چلے جائیں۔ خدمت والے بھی آپس میں، ایک پرانا ساتھی ہو ایک نیا ساتھی ہو، آپس میں سیکھتے سکھاتے رہیں، جی ہاں سیکھنے سکھانے کا عمل رہے، اور اللہ کے ذکر میں رہیں، اور یہ جہاں خدمت والے جو دکان جہاں سودا خریدنے کے لیے جائیں، سودا خرید کر اس کو پیسے دے کر پھر اس کو دعوت بھی دیں، اور جتنے اجتماعی اعمال ہیں ان میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اب خدمت کا مطلب یہ نہیں کہ اعمال سے چھٹی ہو گئی، 40 دن کا مطلب یہ ہے کہ ان 40 دنوں میں سے کوئی دن بھی دعوت کے بغیر خالی نہ جائے، اور کوئی دن بھی تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے سے خالی نہ ہو، اور کوئی دن بھی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ اور تلاوت اور دعا سے خالی نہ ہو، اور خدمت میں تو لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی دن بھی کوئی عمل رہ جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ ہمارے حاجی مشتاق صاحب تو فرماتے تھے، اور نے بڑے ہوئے سنی ہوئی بات تھی کہ 40 دن میں کسی دن بھی کوئی عمل رہ گیا تو گویا کہ اب بہت بڑا نقصان ہو گیا، اب آج سے 40 دن دوبارہ شروع کریں۔ یہ 40 دن 4 مہینے، یہ کوئی 40 دن گننے کا اور 120 دن گزارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ حضور کی محنت والے اعمال کو گھنٹوں کرنا۔ 4-5 گھنٹے ہمارے نیند کے لیے کافی ہیں، 2 گھنٹے ہمارے تقاضوں کے لیے کافی ہیں، باقی 16 گھنٹوں ہمارے دعوت میں لگیں، گھنٹوں تعلیم کے حلقے میں سیکھنے سکھانے میں لگیں، گھنٹوں ہمارے 5 نمازیں، تہجد، صلاۃ الحاجہ، اوابین اور جہاں تلاوت اور دعا میں لگے، اور گھنٹوں ہمارے خدمت میں لگے۔ روزانہ جب دوام کے ساتھ ہم عمل کریں گے تو پھر ان اعمال کا نور ملے گا، اور وہ نور ہمیں ان کاموں پر جمائے گا، اس لیے بھی یہ ساتھی جو ہیں خدمت والے بھی دعوت دیں، اور جب کھانا اور خدمت میں میانہ روی اور سادگی کا خیال رکھیں کہ ساتھی ہمارے ملے جلے ہیں۔ جی ہاں، کھانا تیار ہو جائے، جماعت کو کہیں تو اس وقت 2 ساتھی کہ امیر صاحب ان ساتھیوں نے بڑی ہمت کی کھانا پکایا تو کھانا ہم کھلا دیتے ہیں، کھانا کھلانے کے بعد پھر یہ باقی کام نمٹا لیں گے۔ اور اگر کوئی بھی بستی والوں میں سے کوئی دعوت بھی کریں تو دیکھ لیں کہ اگر اس کے دعوت کرنے سے اس کے گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں، دعوت کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے گا، اس کام پر کھڑا ہوگا، تو اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے۔ اور اگر وہ رسمی طور پر پوچھ رہا ہے تو ہم تو نکلے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ لگانا ہے،
لیکن لوگوں کی چیز نہ ان کی طرف نظر ہو، نہ دل میں اشراف آئے، نہ ہم نے مانگنا ہے اور نہ ان کی کسی چیز کو استعمال کرنا ہے۔ یہ کوئی سودا بازی نہیں ہے، وہ ہے ہی اتنی محبت والا، ہے ہی اتنا جو ہے ماشاء اللہ دعوت کے کام کی عظمت کہ وہ اور بچے وہ دعوت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے دعوت قبول کرنے سے وہ اللہ کے راستے میں نکلے گا اور اس کام کے قریب ہوگا تو ہم دعوت قبول کر لیں، ورنہ ایسے طریقے سے معذرت کریں کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو۔ لیکن دعوت کرنے کی صورت میں ان سے کہیں بھی سادہ پکایا جائے اور مسجد ہی میں لایا جائے۔ اب سارے ساتھی دو ہو کر جہاں تک جو ہے ملاقاتوں کے لیے جائیں اور ہر قسم کے لوگوں سے ملنا۔ کہتے ہیں گھروں میں داخل ہو اس کے دروازے سے تو بستیوں کے دروازے، وہاں کے چیئرمین، وہاں کے وزراء، وہاں کے چودھری، وہاں کے مسجد کے متولی اور امام اور علماء اور عوام الناس بھی ہیں۔ گھنٹوں ہم ملاقاتیں کریں، گھنٹوں ہم جا کر دعوت دیں۔ تو علماء کی خدمت میں جانے کے لیے، علماء کی خدمت میں ان سے دعا لینے کے لیے اور ان کی مجلس میں جو علمی سوالات ہوں گے، کیونکہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم تعلیم میں بیٹھیں اور تعلیم کے ذریعے اعمال کا شوق ہو، پھر علماء سے ہم اپنی زندگی کو اعمال والا بنائیں۔ تو علماء کی خدمت میں جانا، ان کی مجلس سے فائدے کی نیت سے اور ان سے دعا طلب کرنے کی نیت سے، اور علماء سے ملنے کے لیے دیکھ لیں کہ ان کے آرام کا اور پڑھانے کا وقت نہ ہو، جس وقت لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اس وقت ان کی خدمت میں جایا جائے۔ اور جب خدمت میں جائیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کے کندھے پھلان کر کہ جی ہماری جماعت آئی ہے، عالم کے پاس بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ ہم پیچھے ہی بیٹھ جائیں۔ لوگ اپنے اپنے مسائل پوچھ کر جاتے رہیں گے، ہمیں بھی موقع مل جائے گا۔ اور بھئی یہ علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے بوریہ چٹائیوں والی اور سادہ زندگی کو اور تھوڑے سے تھوڑے رزق پر گزارا کر کے اس علم کو اپنے سینے سے لگایا اور علم کو نسل در نسل اور جو ہے اپنے شاگردوں کے ذریعے علم کو منتقل کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین جس کی سے عالم کا بقا ہے، ان کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ جب وہ اس میں لگے ہوئے ہیں تو ان کا حق ہے کہ جب ان کی ملاقات کے لیے جائیں، ان کے بچوں کے لیے کوئی پھل اور ان کے لیے کوئی ہدیہ حسب استطاعت ضرور لے کر جائیں۔ اور جب ملنے کا موقع ملے کہ جی ہماری جماعت اس مسجد میں آئی تھی، ہم آپ سے کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور دعا کا مطالبہ کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اگر اسی وقت دعا کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے کہا نہ جائے، جب کہہ دیا کہ جی دعا کی درخواست تو انشاءاللہ ضرور وہ دعا کریں گے۔ اور جب دیکھیں کہ ان کی دلچسپی زیادہ ہے اور وہ ہماری بات کو سننا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے اس محنت کے ذریعے جو اللہ نے دین کی فضائیں قائم کی ہیں وہ ان کو سنائی جائے، وہ کارگزاری سنائی جائے۔ اپنی جماعت کے حالات، اپنی ذات کے حالات یہ ان کے سامنے نہ سنائیں اور بار بار اصرار میں نہ کیجیے، دعا کر دیں، ہو سکتا ہے تہجد میں اٹھ کر وہ دعا کریں۔ اسی طرح جو خواص ہیں ان کی ملاقات کے لیے بھی جانا ہے اور خواص سے جا کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں، استعدادیں دی ہیں، اگر یہ صلاحیتیں اور استعدادیں دین اور دین کی محنت کے لیے جہاں استعمال ہوں گی تو اللہ آپ کو آخرت میں بھی بہت بڑا درجہ عطا فرمائیں گے، اور آپ کے اس دین پر اور دین کی محنت پر آنے کی وجہ سے جو آپ کو دیکھ کر چلتے ہیں وہ اس دین کی محنت پر آئیں گے تو ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خطوط لکھتے تھے کہ تمہارے اسلام لانے سے تمہارے اسلام کا اجر اور تمہاری رعایا اور ماتحتوں میں سے جو بھی اس ذات پر آئیں گے اللہ ان کا اجر بھی تمہیں دے گا۔ لیکن خواص اور جو ہے دنیا کے اسباب والوں کی ملاقات کے لیے منجھے ہوئے ساتھی جانے چاہیے، ایسے ساتھی کہ جن کے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی ہو، کہ جن کے سامنے مٹی اور سونا برابر ہو۔ جی ہاں، دو ساتھی گھنٹوں ملاقاتیں کریں، کوئی یعنی ایک گھر کے 10 افراد ہیں، 5 ایک دفعہ میں ملے تو دوسرے 5، جتنا زیادہ ہمارا اختلاط ہوگا اور جتنی زیادہ ہماری ملاقاتیں ہوں گی دعوت کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں گے، شام کو وصولی اتنی ہی آسان ہوگی۔ اور بھائی اب گھنٹوں دعوت دے کر، اور دعوت اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، دین کی اہمیت کو بتلانا، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اور دین کا زندہ ہونا نبیوں والی محنت کے ساتھ ہے، نبیوں کے قصے، ان کے قربانیوں کے، اللہ کے مددوں کے قصے سنانا، اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہمارے ذمے ہے، یہ ان کو کہنا۔ اور بھائی اس کے بعد جب تھکا کر آئیں اب تعلیم کرنی، تعلیم کے لیے بیٹھنا ہے، اور جب صبح بھی تعلیم ہو اور ظہر کے بعد بھی 2، 2.5، 3 گھنٹے ہماری تعلیم۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ اعمال کے فضائل سن کر اعمال کا شوق ہم میں پیدا ہو اور اعمال میں جان ہمارے پڑے، ایک جو ہے مردہ دلی سے اور سستی کے ساتھ عبادت کو کرنا، اور ایک شوق سے کہ جو فضائل ہم نے سنے ہیں اللہ وہ عطا
ہمارے مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نماز اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اللہ سے مناجات ہے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ سے ملاقات کا منہ تو بنا لیں۔ کسی دنیا والے کے سامنے اس طرح جا سکتے ہیں اور ایک آستین چڑھی ہوئی ہو، ایک آستین اتری ہوئی ہو، وہاں تو کتنا اہتمام، صلاۃ معراج المؤمن، اور نماز پابندی کے ساتھ کریں گے اور یہ اس کی امید نہیں تو اس کے لیے کوئی یہاں تعلیم میں بیٹھنا، تعلیم کا اللہ کی مان لو، اللہ زندگی اعمال سے بنائیں گے تو یہ اب فدائی اور اللہ دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب فرمائیں گے کہ جو ہم اللہ کے راستے میں نکلے، لوگوں کی کڑوی کسیلی صحیح، بھوک پیاس صحیح، پسینہ آیا ہوا، تھکے ہوئے ہیں، لیکن اس تھکنے پر اور اس بھوک پیاس کو برداشت کرنے پر فضائل تبلیغ کے جب فضائل سنیں گے تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس سے ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں نا مزدور، جس بیچارے نے سارے دن آپ کی مزدوری کی، پسینہ پسینہ ہو گیا، کہ اس کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو کہ اس کی مزدوری جو ہاتھ میں آ جائے گی وہ سارے دن کی تھکاوٹ کو بھول جائے گا۔ اسی طرح تعلیم میں جو ہم تھک کر آئے ہیں، فضائل جو سنیں، وہ ہمارے اندر ایک نیا جذبہ ہو، اے اللہ جو کیا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں، اور تیرے انعامات کتنے بڑے ہیں، تیرے انعامات کتنے بڑے ہیں۔ مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، اللہ اتنے خوش ہو گئے ہیں، ایسے حال میں تم کھڑے ہو کہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ ایک آدمی تو وہ کسی آدمی سے ملنے کے لیے اپنی کسی حاجت کے لیے آیا تھا، اس نے کہا مجلس لگی ہوئی ہے، وہ بھی بیٹھ گیا، آخر تک بیٹھا رہا۔ اللہ فرمائیں گے یہ ایسی مبارک مجلس ہے کہ آج اس میں اپنے مقصد کے لیے حاجت کے لیے بیٹھنے والے کو بھی آج وہ بھی میری رحمت سے محروم نہیں ہوگا، اس کی بھی میں نے بخشش کر دی۔ تعلیم میں تجوید ہموں کا پڑھنا ہے اور فضائل ہیں وہ آئین ہیں، اس سے ادب المفرد سے تعلیم کرنی ہے اور اس کی دعوت بھی دینی ہے اور اللہ سے رو رو کر مانگنا، احادیث کا سنانا بھی ہو اور ساتھیوں کا 6 نمبروں کا مذاکرہ، خصوصی ملاقاتیں نہیں ہیں، نہیں سارے ساتھی اکٹھے ہوں۔ ہاں تعلیم کے وقت میں تعلیمی وسلم کی امت ہے ہمارے ذمے، لوگوں کو دعوت دینا یہ بھی ہمارے ذمے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کے ذمے کی ہے، پوری امت کے ذمے کی ہے اور امت کے ہر فرد کے ذمے کی ہے۔ یہ اعلان کے بعد ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے، پھر دین اللہ کی بڑائی کو بیان